ہم نے جو اپنی روایات رکھی ہیں اکثر فیصلے ہمارے اتفاق رائے کے ساتھ قوم کے سامنے آئے ہیں. چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف کا منصب، اس کے لیے امیدواروں کا تعین تحریری طور پر اتفاق رائے کے ساتھ ہوا تھا. ظاہر ہے جب ان فیصلوں کی خلاف ورزی ہوئی اور اس کے جو نتائج برآمد ہوئے تو ایک تنظیمی تقاضا تھا کہ جس جماعت سے شکایت ہے ان سے وضاحت طلب کی جائے. ہر جماعت کی قیادت یہ جانتی ہے اور خود اپنی جماعت کے اندر تنظیمی معاملات ایک ضابطۂ کار کے تحت سر انجام دیتی ہے. یہ کوئی اچھمبی کی بات نہیں، کوئی نئی بات نہیں کہ ہم نئے سرے سے ان بنیادی چیزوں کو سمجھیں. جب ہمارا ایک تنظیمی ڈھانچہ ہے تو ہم نے بہرحال جو ہماری شکایت تھی جس جماعت سے بھی ان سے ایک وضاحت طلب کی، ایکسپلینیشن طلب کی. ان سے ہم نے اپنے کولیگز کا اور ان کی عزت نفس کا اس حد تک خیال رکھا کہ ہم نے جو وضاحت طلبی تھی اس کی 2 لائنوں کی عبارت بھی میڈیا کے سامنے نہیں رکھی. اور ہم کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ایک تنظیمی معاملہ جو ہے اور اس حوالے سے ایک شکایت اس کو ہم چوکوں چوراہوں پہ لے آئیں. مکمل احترام کے ساتھ ان کے وقار اور عزت نفس کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے ایک وضاحت طلب کی گئی تھی. دونوں جماعتوں کے سیاسی قد کاٹ کا تقاضا تھا اور ان کے سیاسی تجربات کا تقاضا تھا کہ اپنے کولیگز کو باوقار انداز کے ساتھ اس وضاحت کا جواب دیتے. غیر ضروری طور پر اس کو عزت نفس کا مسئلہ بنانا کہ شاید سیاسی تقاضوں کے مطابق نہیں تھا. وہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کر سکتے تھے کہ ہم وہاں پر اس کا جواب دینا چاہتے ہیں. وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کر سکتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے. اور انہوں نے آپ ہی کے وسیلے سے خبریں آئیں کہ ان کو عزت نفس کا مسئلہ، یہ کون ہوتے ہیں ہم سے پوچھنے والے، اس وضاحت طلبی کا نوٹس جو ہے اس کو انہوں نے پھاڑ دیا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوا. لیکن بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم ایک بہت ہی سنجیدہ فورم، قومی سطح کا سنجیدہ مقاصد کے لیے قائم کیا گیا اتحاد ہے. ان باتوں کے لیے نہیں کہ ہم کسی عہدے پہ لڑیں، کسی منصب پہ لڑیں. ہم نے بہت مشکل مراحل عبور کیے ہیں. آپ نے بہت دفعہ محسوس کیا اور آپ سے ہم ملتے تھے میڈیا سے، اور آپ بھی یہ خوف محسوس کرتے تھے کہ کہیں
بہت بڑی مشکل آ گئی ہے، لیکن اگلے اجلاس میں بیٹھ کر گفتگو کے ذریعے سے، افہام و تفہیم کے ذریعے سے ہم ان کا کوئی حل نکال لیتے تھے۔ بعض دفعہ مکمل حل نہیں نکلتا تھا، تو جہاں تک حل نکل آتا تھا ہم اس کو اناؤنس کرتے تھے، اور جو بقیہ ہوتا تھا اس کو اگلی میٹنگ پر رکھ لیتے تھے۔ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا کہ ہمیں پاکستان مد نظر تھا، پاکستان کے مقاصد مد نظر تھے، پاکستان کی سیاست اور جمہوریت ہمارے مد نظر تھی، اور اس عظیم مقصد کے لیے ہم نے یہ فورم تشکیل دیا تھا۔ آج بھی ہم اس فورم کے اس عظیم مقصد کو مد نظر رکھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں، پی ڈی ایم کی طرف باقاعدہ رجوع کریں۔ ہم آپس میں بیٹھ کر ان شکایتوں کو دور کر سکتے ہیں، لیکن پی ڈی ایم اور اس کا جو پروگرام ہے وہ عوام کی امانت ہے۔ جس کرب سے پاکستان کا عام آدمی گزر رہا ہے، جس مہنگائی سے قوم گزر رہی ہے، جس بے انصافی سے قوم گزر رہی ہے، پاکستان جس طرح قرض میں دھنستا چلا جا رہا ہے، پاکستان جس کی معیشت ڈوبتی چلی جا رہی ہے، جہاں پاکستان کے بقا کا سوال پیدا ہو رہا ہے، وہاں ہم اپنے گھر کے کچھ سیاسی فائدے نقصانات کو مد نظر رکھ کر فیصلے نہیں کریں گے۔ اور ہم سمجھتے ہیں، لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ انہوں نے پی ڈی ایم سے علیحدگی کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی اور اے این پی کے جو عہدیداران تھے انہوں نے اپنے استعفے ہمیں بھیج دیے ہیں، وہ سب ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا ہے، لیکن ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو کہیں کہ آپ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں، پی ڈی ایم آپ کی بات سننے کو تیار ہو۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی نے یہ مشہور کیا ہے کہ معافی مانگی جائے گی، پھر آگے بات چلے گی۔ میرا وزیر صاحب نے یہ کہا تھا کہ تو کیا اب معافی مانگے گی یا پھر یہ سوال اس خط کا اٹکا نہیں ہے، یہ بیان بھی اس خط کا اٹکا نہیں ہے جس پر میں تبصرہ کروں، اور انہی چیزوں سے ہم ان کو روک رہے ہیں کہ میچورٹی پیدا کریں، سیاست میں وقار پیدا کریں، اور اسی کے ہم منتظر ہیں انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، جس شدت کے ساتھ کل کہا بلاول صاحب نے آپ کو، یعنی آپ کی جماعت کو اور مسلم گروپ کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ آپ پی ڈی ایم کی قیادت کو بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کی لگ گیا کہ پی ڈی ایم کی قیادت بلیک میل ہو گئی ہے، لیکن اس سخت جواب کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ شاید پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی مجبوری ہے، آپ آئے بیٹھے ہم آپ کی بات 35 سال اور 70 سال کی عمر میں فرق ہونا چاہیے۔ مولانا صاحب کن شکایت ہے ان کا وقت بھی آپ آنا چاہیے؟ میں نے بتا دیا آپ کو کہ شکایت ہماری بجائے وضاحت طلب کرنا ہمارا حق ہے۔ ان کو جو رویہ اختیار کیا ہے وہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے۔ آگے پینڈنگ کر رہا ہوں، فی الحال پینڈنگ کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ ہم موقع دے رہے ہیں ان کو کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کا جو عظیم الشان مقصد ہے اس کو اولویت دی جائے۔ بہت چھوٹے سطح پر آ کر آپ لوگ فیصلے کرنے پہ آ گئے ہیں، یہ آپ کا مقام نہیں ہے۔ مولانا صاحب، اگر پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی واپس نہیں آتی تو لانگ مارچ اور استعفا والا جو معاملہ ہے وہ آگے بڑھائیں گے؟ حضرت قوم ایک مقصد رکھتی ہے، قوم پی ڈی ایم کے ساتھ ہوگی، پی ڈی ایم اپنے باقاعدہ سربراہ پی ڈی ایم مولانا